تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت لمبا وقت ہے، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، 25 سال کی پلاننگ چل رہی ہے، 10 سال کی پلاننگ چل رہی ہے، حقیقت میں آخرت میں ہمیں بالکل ایک لمحے کی طرح لگے گا ہم نے ایک لمحہ اس دنیا میں گزارا تھا۔ موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، اکثر ذکر حادم اللذات یعنی الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب جب موت آتی ہے تو دنیا کی ساری لذتیں انسان کو کیا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہے ہوں، آپ کی زندگی میں کھانے بھی بہترین ہیں، کپڑے بھی بہترین ہیں، گھر بھی بہترین ہے، گاڑیاں بھی بہت اچھی ہیں، آپ کا اپنے سوشل سرکل کے اندر ٹیکا بھی بڑا ہے، لوگ آپ کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے ہیں، آپ کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، ایک بادشاہ اور شہنشاہ کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس وقت موت آئے گی تو وہ ساری لذتیں، وہ ساری خوشیاں، وہ سارا مال، وہ سارا گھر، وہ سارے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے اور اس کو وہ ختم کر دے گی۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس کے بچوں کو ضرورت ہے تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیا جائے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ماں کو ان بچوں کی ماں کی روح قبض نہیں کرنی کیونکہ ان کے بچوں کو ضرورت پڑے گی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے والدین بوڑھے ہیں، ابھی اس کے والدین کو ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک اکیلا کمانے والا ہے، اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے والدین کا خیال کون رکھے گا۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے ذہن کے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور جس وقت روح قبض کر لی جاتی ہے تو یہ سارے رشتے، سب چیزیں، ناطے ختم ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کی اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور وہاں پر خود بھی روئے، ہمیں بھی بہت رلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے اس چیز کی اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کر لیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبر کی زیارت کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا بتایا کہ قبرستان جانا سے کیا ہے کہ انسان کو موت جب یاد آئے گی تو موت کی وجہ سے آخرت کی یاد آئے گی کہ آخرت بھی ایک آنے والی ہے، موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں پہ جانے سے روکا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں اور اس کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہاں جا کر فضول باتیں مت کرنا۔ تو قبرستان جانے کا مقصد آپ سے کیا فرمایا ہے کہ وہاں پر جب انسان جاتا ہے تو قبروں کو دیکھ کے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج یہ لوگ جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں کل ہم نے بھی یہیں پہ جانا ہے۔ آج جس طریقے سے ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے یہ لوگ بھی ایگزیکٹلی ایسی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری جو فکریں ہیں کہ کھانا بنانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، آفس جانا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے، آج ہمیں یہ ٹینشنز ہیں۔ ان لوگوں کو بھی ایگزیکٹلی یہی ٹینشنز تھی کچھ عرصہ پہلے تک، جب تک یہ قبر میں نہیں گئے تھے۔ آج یہ قبر میں ہیں تو ان کی فکریں اور ان کے حالات مختلف ہیں، آج ہمارے حالات مختلف ہیں، لیکن کل کو ہم نے بھی نہیں جگہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو جب ہم نے بھی یہاں پر جانا ہے تو آج دنیا میں تو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم ہر طرح سے کامیاب ہوں، دنیا میں ہم اس چیز کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے، دنیا میں ہمیں اس چیز کی تو فکر ہے کہ ہمارا کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہمیں بھوک لگے تو ہمیں اچھا کھانا ملنا چاہیے کہ کسی قسم کی ہمیں تکلیف نہ پہنچے، بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں فکر ہے کہ ہم نے کیا کیا پریکاشنز کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی یہ فکر ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو انہیں اچھی جاب ملنی چاہیے، جب اچھی جاب ملے گی تو ظاہر اچھا مقام ہوگا معاشرے میں، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جب موت آئے گی تو موت کے بعد جو زندگی شروع نہیں ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔